حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی تو یوں دعا فرمائی: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا وشاہدنا وغائبنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اے اللہ، ہمارے زندوں اور مرنے والوں کو بخش دے، اور چھوٹوں کو اور بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، حاضر موجود لوگوں کو، اور جو موجود نہیں ہے انہیں بھی بخش دے۔ اے اللہ، ہم سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جسے تو موت دے اسے اسلام پر موت دے۔ اے اللہ، ہمیں اس مرنے والے کے اجر سے محروم نہ رکھ، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کر دینا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3201۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا: اللہم ان فلاں ابن فلاں فی ذمتک فقہی فتنۃ القبر، جبکہ عبد الرحمن بن ابراہیم نے یوں کہا: فی ذمتک وحبل جوارک فقہی من فتنۃ القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق اللہم فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، فلاں بن فلاں تیرے ذمے یعنی کفالت میں ہے اور تیری ہمسائیگی اور امان میں آ گیا ہے، سو تو اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ تو اپنے وعدے وفا کرنے والا اور حق والا ہے۔ اے اللہ، اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما، بلا شبہ تو بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ عبد الرحمن نے سند بیان کرتے ہوئے حدثنا کے بجائے ان مروان ابن جناح کہا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3202۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کالے رنگ کی عورت یا مرد مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غائب پایا اور اس کے متعلق دریافت فرمایا تو کہا گیا کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پھر فرمایا: مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ صحابہ نے اس کی نشاندہی کی تو آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3203۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ نجاشی کی وفات کے روز اس کے متعلق لوگوں کو خبر دی، اور پھر انہیں لے کر جنازگاہ کی طرف گئے، ان کی صفیں بنائی اور نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3204۔ جناب مطلب بن عبداللہ بن حنطب رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور ان کا جنازہ لایا گیا اور دفن کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ ایک پتھر لاؤ، مگر وہ اسے اٹھا نہ سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اٹھے، اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹایا۔ راوی حدیث کثیر نے کہا کہ مطلب کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والے نے بتایا، گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ جب آپ نے ان سے کپڑا ہٹایا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا اور قبر کے سر کی طرف رکھ دیا اور فرمایا: میں اس سے اپنے بھائی کی قبر پہچان سکوں گا، اور میرے اہل میں سے جو کوئی فوت ہوا میں اسے اس کے قریب دفن کروں گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3206۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میت کی ہڈی توڑنا ایسے ہی ہے جیسے کہ زندہ کی توڑنا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3207۔ جناب ابو اسحاق سبیعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حارث عابر نے وصیت کی کہ حضرت عبداللہ بن یزید حطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں، چنانچہ انہوں نے جنازہ پڑھایا، پھر انہیں قبر کی پائنتی کی طرف سے قبر میں اتارا اور فرمایا: یہ سنت ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3211۔
حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی تک لحد نہیں بنی تھی، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3212۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارتے تو یوں فرمایا کرتے، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور یہ لفظ مسلم بن ابراہیم کے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3213۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ کا بوڑھا گمراہ چچا مر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور اپنے والد کو زمین میں دبا آؤ، پھر کوئی کام نہ کرنا حتیٰ کہ میرے پاس آ جانا۔ چنانچہ میں گیا اور اسے زمین میں دبایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے غسل کیا اور آپ نے میرے لیے دعا فرمائی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3214۔ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ احد کے روز انصاری لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، ہم زخمی ہیں اور تھکے ہوئے بھی، تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، قبریں کھودو اور کھلی کھلی بناؤ اور دو اور تین کو ایک ایک قبر میں دفنا دو۔ کہا گیا کہ آگے کسے کیا جائے؟ فرمایا، جسے قرآن زیادہ یاد ہو۔ ہشام کہتے ہیں کہ میرے والد عامر بھی اسی دن شہید ہو گئے تھے اور وہ 2 آدمیوں کے ساتھ دفن ہوئے تھے، یا کہا کہ ایک آدمی کے ساتھ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3215۔ حمید بن ہلال نے اپنی مذکورہ بالا سند سے اس کے ہم معنی بیان کیا اور اس میں اضافہ ہے، قبریں گہری بناؤ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3216۔ حمید بن ہلال نے سعد بن ہشام بن عامر سے یہی حدیث روایت کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3217۔ حضرت ابو حیاج اسدی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا اور فرمایا، میں تمہیں اس کام پر بھیج رہا ہوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، کہ کسی اونچی قبر کو نہ چھوڑوں مگر اسے برابر کر دوں، اور نہ کسی مورتی کو مگر اسے مٹا ڈالوں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3218۔ ابو علی حمدانی نے بیان کیا کہ ہم حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں روم کی سرزمین میں جزیرہ روڈس میں تھے کہ ہمارا ایک ساتھی وفات پا گیا۔ حضرت فضالہ نے ان کے قبر کے متعلق کہا کہ اسے برابر کر دیا جائے، پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ قبر کو برابر کرنے کا حکم دیتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ روڈس ایک سمندری جزیرے کا نام ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3219۔ جناب قاسم رحمہ اللہ ابن محمد بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اماں جان، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 ساتھیوں کی قبریں دکھائیں، تو انہوں نے میری خاطر پردہ ایک طرف کیا۔ 3 قبریں تھیں جو نہ تو اونچی تھیں اور نہ زمین کے ساتھ برابر، بلکہ قدرے اونچی تھیں اور سرخ میدان کی کنکریاں ان پر ڈالی گئی تھیں۔ جناب ابو علی اللؤلؤی راوی سنن ابی داود سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر آگے ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر کے پاس ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاؤں کے پاس، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3220۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو قبر پر رکتے اور فرماتے، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو، بے شک اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے سند کے ایک راوی
عبداللہ کے والد کا نام بحیر بن ریسان بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3221۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں عقر یعنی جانوروں کو قبر پر ذبح کرنا نہیں ہے۔ امام عبدالرزاق رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ لوگوں کا معمول تھا کہ وہ قبر کے پاس گائے یا بکری وغیرہ ذبح کیا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3222۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے گئے اور اہل احد پر نماز پڑھی جیسے کہ میت پر پڑھتے ہیں، پھر واپس تشریف لے آئے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3223۔ جناب یزید بن ابی حبیب نے یہ حدیث بیان کی اور کہا، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد پر 8 سال کے بعد نماز جنازہ پڑھی، گویا کہ آپ زندوں اور مردوں کو الوداع کہہ رہے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3224۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ منع فرماتے تھے کہ قبر پر بیٹھا جائے یا اسے چونا گچ کیا جائے یا اس پر کوئی تعمیر کی جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3225۔ حضرت سلیمان بن موسیٰ اور ابو زبیر رحمہم اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عثمان بن ابی شیبہ نے کہا، اس کو زیادہ کرنا منع ہے، یعنی اسے اونچا کر دیا جائے، اور سلیمان بن موسیٰ نے مزید کہا، اس پر کتبہ لگانا منع ہے، مگر مسدد نے اپنی روایت میں او یزاد علیہ کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسدد کی روایت میں میرے لیے لفظ وَأَن واضح نہیں ہوا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3226۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہلاک کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3227۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی دہتے کوئلے پر بیٹھ جائے، وہ اس کے کپڑے جلا دے اور پھر اس کا اثر اس کے جسم تک پہنچ جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ کسی قبر پر بیٹھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3228۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں پر مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3229۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ ایام جاہلیت میں ان کا نام زحم بن معبد تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر آئے تھے۔ آپ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا زحم۔ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ تم بشیر ہو۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، کیا مشرکوں کی قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، بے شک یہ لوگ بہت بڑی خیر سے پہلے ہی گزر گئے، یعنی اسلام لانے سے محروم رہے۔ آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی، پھر ہم مسلمانوں کی قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، بلا شبہ ان لوگوں نے بہت بڑی خیر پالی، یعنی اسلام سے بہرور ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک آدمی جوتے پہنے ہوئے قبروں پر چلا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے جوتوں والے، افسوس ہے تم پر، اپنے جوتے اتار دو۔ اس آدمی نے دیکھا، جب پہچانا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو اس نے اپنے جوتے اتار کر پھینک دیے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3230۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے پاس سے جانے لگتے ہیں تو بلا شبہ وہ ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3231۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ایک دوسرے آدمی کے ساتھ دفن کیے گئے
تو اس کی وجہ سے میرے جی میں تھا کہ ان کو وہاں سے نکال لوں۔ چنانچہ میں نے انہیں 6 ماہ بعد وہاں سے نکالا تو ان میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی سوائے داڑھی کے چند بالوں کے جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3232۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ ایک جنازہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے اور انہوں نے اس کو خیر سے یاد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر وہ ایک دوسرا جنازہ لے کر گزرے اور اس کا ذکر برے انداز میں کیا تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا بلا شبہ تم ایک دوسرے پر گواہ ہو۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3233۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر آئے تو رو پڑے اور آپ کے ارد گرد ساتھی بھی رو دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کروں مگر مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ پھر میں نے اجازت چاہی کہ ان کی قبر کی زیارت کر لوں تو مجھے اجازت دے دی گئی۔ چنانچہ تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو، بلا شبہ اس سے موت یاد آتی ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3234۔ حضرت سلیمان ابن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، چنانچہ اب ان کی زیارت کیا کرو، بلا شبہ ان کی زیارت میں موت کی یاد دہانی ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3235۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف تشریف لے گئے تو یہ دعا پڑھی السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ سلامتی ہو تم پر اے ان گھروں کے مومن لوگوں اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3237۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے آدمی کو لایا گیا جسے اس کی سواری نے گرا کر اس کی گردن توڑ دی اور وہ فوت ہو گیا جبکہ وہ حالت احرام میں تھا، تو آپ نے فرمایا اسے اس کے ان 2 کپڑوں میں کفن دو، بیری کے پتے ملے پانی کے ساتھ غسل لو اور اس کا سر مت ڈھانپو، بلا شبہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا تو یہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ اس حدیث میں 5 احکام ہے۔ نمبر 1، ایسی میت کو 2 ہی کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ نمبر 2، تمام غسلوں میں بیری کے پتے استعمال کیا جائیں۔ نمبر 3، اس کا سر نہ ڈھانپا جائے۔ نمبر 4، اور نہ خوشبو ہی لگائی جائے۔ اور نمبر 5، اور کفن اس کے اپنے مال سے ہی لیا جائے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3238۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس حدیث کی مانند روایت کرتے ہیں، کہا اور اس کو 2 کپڑوں میں کفن دو۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان بن حرب کی ایوب سے روایت میں لفظ یوں ہے ثوبیہ، یعنی اس کے اپنے 2 کپڑوں میں کفن دو، جبکہ عمر کی روایت میں ثوبین آیا ہے، 2 کپڑوں میں کفن دو، اس کے اپنے ہوں یا کسی دوسرے نے دیے ہوں۔ ابن عبید کی روایت جو ایوب سے ہے اس میں فی ثوبین کا لفظ ہے، جبکہ عمر نے ثوبی ہی کہا ہے، اور صرف سلیمان نے یہ اضافہ کیا اسے حنوت یعنی خوشبو بھی نہ لگاؤ۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3239۔ ایوب سعید بن جبیر سے اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سلیمان کی روایت کے ہم معنی بیان کرتے ہیں، یعنی فی ثوبین، 2 کپڑوں میں کفن دو۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3240۔ جناب سعید بن جبیر رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک محرم آدمی کو اس کی سواری نے گرا دیا اور اس کی گردن توڑ دی اور اس سے وہ قتل ہو گیا۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ،
لیکن سر نہ ڈھانپو اور نہ خوشبو ہی لگاؤ، بلا شبہ یہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3241۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی حاکم وغیرہ کی مجلس میں محبوس ہو کر یا دیدہ دانستہ جھوٹی قسم کھائی تو اسے چاہیے کہ اپنے چہرے کا مقام آگ میں بنا لے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3242۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھائی اور اس میں وہ جھوٹا ہو تاکہ اس کے ذریعے سے کسی مسلمان کا مال مار لے تو وہ اللہ سے ملے گا جبکہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، یہ حدیث میرے ہی بارے میں ہے، میری اور ایک یہودی کی زمین مشترک تھی، وہ میرے حصے سے انکاری ہو گیا تو میں نے یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہارے گواہ ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے یہودی سے فرمایا، قسم اٹھاؤ۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ تو قسم اٹھا لے گا اور میرا مال مار لے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا الی آخر الآیہ۔ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں پر معمولی مال حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ ان کی طرف نظر نہیں فرمائے گا اور نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3243۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو کندہ اور حضرہ موت کے دو آدمی اپنی ایک زمین کا تنازع لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ زمین یمن میں تھی۔ حضرمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری زمین اس شخص کے باپ نے مجھ سے زبردستی چھین لی تھی اور یہ اب اس کے قبضے میں ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے کوئی گواہ ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن میں اسے قسم دیتا ہوں کہ وہ یہ کہے، اللہ کی قسم، وہ نہیں جانتا کہ وہ زمین میری ہے جو اس کے باپ نے مجھ سے زبردستی چھین لی تھی۔ ادھر کندی آدمی بھی قسم کھانے کے لیے تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی قسم اٹھا کر کسی کا مال مار لیتا ہے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ کوڑی ہوگا۔ چنانچہ کندی نے کہا، یہ زمین اسی کی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3244۔ جناب علقمہ بن وائل بن حجر حضرمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرہ موت اور بنو کندہ کے دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضرمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ شخص میرے باپ کی زمین پر قابض ہو گیا ہے۔ کندی نے کہا، یہ میری زمین ہے، میرے قبضے میں ہے، میں ہی اسے کاشت کرتا ہوں اور اس کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے کہا، کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو تمہیں اس کی قسم قبول کرنی ہوگی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ فاجر آدمی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ کیا قسم کھا رہا ہے، یہ کسی چیز سے پرہیز نہیں کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے اس کی طرف سے بس یہی ہے کہ وہ قسم کھائے۔ چنانچہ وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب اس نے پشت پھیری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے قسم کھا لی کہ ظلم سے مال کھا لے تو یہ اللہ سے ملے گا اس حال میں کہ وہ اس سے رخ پھیرے ہوئے ہوگا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3245۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے میرے اس منبر کے بعد جھوٹی قسم کھائی، خواہ ایک تازہ مسواک ہی پر کیوں نہ ہو، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، یا فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3246۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھائی اور اپنی قسم میں یوں کہا، قسم ہے لات کی، تو اسے چاہیے کہ کہے لا الہ الا اللہ، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلیں، تو اسے چاہیے کہ کچھ صدقہ کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3247۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپوں یا ماؤں کے نام کی قسمیں نہ کھایا کرو اور نہ بتوں کے نام کی، صرف اللہ کے نام کی قسم کھایا کرو، اور اللہ کی قسم بھی اسی صورت میں کھاؤ جب تم سچے ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3248۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ ایک قافلے میں جا رہے تھے کہ پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آن ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا جبکہ وہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے، تو فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں منع فرماتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی قسمیں کھاؤ۔ جسے قسم کھانی ہو وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3249۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سنا کہ میں اپنے باپ کے نام کی قسم کھا رہا تھا۔ مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کہا، اللہ کی قسم، بعد ازاں میں نے ان کی قسم نہیں کھائی۔ اللہ کی قسم، بعد ازاں میں نے ان کی قسم نہیں کھائی، نہ عمدن اور نہ حکایتن، یعنی کسی کی طرف سے نقل کرتے ہوئے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3250۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کسی کو سنا کہ وہ کعبے کی قسم کھا رہا تھا، تو انہوں نے اسے کہا، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3251۔ جناب طلحہ بن عبید اللہ نے بدوی کے واقعے والی حدیث میں بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہوا، قسم اس کے باپ کی اگر ثابت قدم رہا، جنت میں داخل ہوا، قسم اس کے باپ کی اگر ثابت قدم رہا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3252۔ جناب سلیمان ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3253۔ جناب عطا رحمہ اللہ سے لغو قسم کے بارے میں مروی ہے، انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد وہ قسم ہے جو آدمی اپنے گھر میں کلا واللہ اور بلا واللہ، نہیں قسم اللہ کی، ہاں قسم اللہ کی وغیرہ بولتا رہتا ہے، یعنی اس کا تکیہ کلام ہوتا ہے اور قسم کا قصد نہیں ہوتا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم صائغ ایک صالح آدمی تھے، ان کو ابو مسلم نے مقام ارندس میں قتل کر دیا تھا، اور ان کا یہ معمول تھا کہ اگر ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہوتا اور اذان سن لیتے تو وہی چھوڑ دیتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، اس حدیث کو داود بن ابی فرات نے بواسطہ ابراہیم صائغ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف روایت کیا ہے، اور ایسے ہی زہری، عبد الملک بن ابی سلیمان اور مالک بن مغول نے بواسطہ عطا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3254۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری قسم اسی بات پر ہے جس پر تیرا ساتھی تجھ سے تصدیق کرا رہا ہے۔ جناب مسدد رحمہ اللہ نے سند میں ان عباد بن ابی صالح کے بجائے اخبرنی عبداللہ بن ابی صالح کہا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ دونوں عبداللہ بن ابی صالح اور عباد بن ابی صالح ایک ہی شخصیت ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3255۔ حضرت سوید بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی نیت سے روانہ ہوئے، اور ہمارے ساتھ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کے ایک دشمن نے ان کو پکڑ لیا تو قوم کے لوگ قسم کھانے سے ہچکچاتے رہے، مگر میں نے قسم کھا لی کہ یہ میرا بھائی ہے، تو اس نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ قوم کے لوگوں نے قسم کھانے میں حرج سمجھا تھا، مگر میں نے قسم کھائی کہ یہ میرا بھائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3256۔
حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے ملت اسلام کے سوا کسی اور ملت میں ہو جانے کی قسم کھائی، خواہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اسی طرح ہے، اور جس نے جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کیا اسے قیامت کے دن اسی سے عذاب دیا جائے گا، اور جو چیز انسان کی اپنی ملکیت میں نہ ہو اس کی نظر بھی نہیں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3257۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھائی کہ میں اسلام سے بری ہوں، تو اگر وہ جھوٹا ہوا تو وہ وہی ہوا جو اس نے کہا، اور اگر سچا بھی ہوا تو اسلام کی طرف صحیح سالم نہیں لوٹے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3258۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، جس نے قسم کھائی اور پھر انشاءاللہ کہہ دیا تو اس نے استثناء کر لیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3261۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھائی اور انشاءاللہ کہا تو چاہے وہ اپنے قسم کو پورا کرے یا نہ کرے، قسم نہیں ٹوٹے گی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3262۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر قسمیں اس طرح کی ہوتی تھی، لا ومقلب القلوب، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جو دلوں کا پھیرنے والا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3263۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت تاکیدی قسم کھاتے تو یوں کہا کرتے تھے، والذی نفس ابی القاسم بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3264۔ عاصم بن لقیط کہتے ہیں کہ حضرت لقیط بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وفد لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ لقیط کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سلسلے میں حدیث ذکر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے الہ کی بقا کی قسم۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3266۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم مت دو۔ تفصیل درج روایت میں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3267۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، بے شک میں نے آج رات خواب دیکھا ہے، اور پھر اس نے اپنا خواب بیان کیا، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعبیر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کچھ میں درست کہا ہے اور کچھ میں خطا کی ہے۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو قسم دیتا ہوں، میرا باپ آپ پر فدا ہو، آپ مجھے ضرور بتائیے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، قسم مت دو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3268۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی، مگر اس میں قسم کا ذکر نہیں ہے، اور اس میں مزید یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وضاحت نہیں کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3269۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ مہمان آ گئے، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے آنے تک تم ان کی ضیافت اور خدمت سے فارغ ہو جانا۔ چنانچہ میں ان کے پاس ان کی ضیافت لے کر آیا تو انہوں نے کہا، ہم نہیں کھائیں گے حتیٰ کہ ابو بکر آ جائیں۔ چنانچہ وہ دیر سے آئے اور پوچھا کہ تمہارے مہمانوں کا کیا ہوا؟ کیا تم ان کی مہمانداری سے فارغ ہو چکے ہو؟ گھر والوں نے کہا کہ نہیں۔
میں نے عرض کیا کہ میں ان کے پاس ان کی ضیافت لے کر گیا تھا، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا اللہ کی قسم ہم نہیں کھائیں گے حتیٰ کہ ابو بکر آ جائیں۔ ان مہمانوں نے بھی تصدیق کی کہ یہ ہمارے پاس ضیافت لایا تھا، مگر ہم نے انکار کر دیا حتیٰ کہ آپ آ جائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہیں میرے بغیر کھانے سے کیا مانے رہا؟ انہوں نے کہا آپ کے باعث، یعنی آپ کے عدم موجودگی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قسم اللہ کی میں آج رات یہ نہیں کھاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا اور ہم بھی اللہ کی قسم نہیں کھائیں گے حتیٰ کہ آپ کھائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج جیسی بری رات میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور فرمایا کھانا لاؤ۔ چنانچہ ان کا کھانا پیش کیا گیا تو کہا بسم اللہ، اور کھانے لگے، اور مہمانوں نے بھی کھایا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ صبح کے وقت وہ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا جو کچھ انہوں یعنی ابو بکر نے کیا اور مہمانوں نے کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان سے بڑھ کر صالح ہو اور سچے بھی کہ مہمانوں کے اکرام میں ان کی قسم کے مطابق کھانا کھا لیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3270۔ ابو عثمان نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے یہ حدیث مذکورہ بالا حدیث کی مانند روایت کی، اور ابن مسنہ نے سالم کی اس حدیث میں مزید کہا مجھے یہ بات نہیں پہنچی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفارہ بھی دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3271۔ جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انصاریوں میں دو بھائیوں میں وراثت کا معاملہ تھا۔ ایک نے دوسرے سے تقسیم کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا اگر تو نے مجھ سے دوبارہ تقسیم کی بات کی تو میرا سب مال کعبے کے لیے وقف ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کعبہ تیرے مال کا محتاج نہیں، اپنی قسم کا کفارہ ادا کر اور اپنے بھائی سے تقسیم کے بارے میں بات کر۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے رب تعالیٰ کی نافرمانی میں تیری کوئی قسم ہے نہ نظر، اور نہ قطع رحمی میں نظر ہے، اور نہ اس چیز میں جس کا تو مالک نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3272۔ جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نظر نہیں سوائے اس کے کہ جس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، اور نہ قطع رحمی میں قسم ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3273۔ جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم جس چیز کا مالک نہ ہو اس میں نظر نہیں، اور نہ اس میں قسم ہے، اور نہ اللہ کی نافرمانی میں، اور نہ قطع تعلقی میں، اور جس نے قسم کھائی ہو اور پھر اس کے خلاف دوسرے پہلو میں زیادہ خیر دیکھے تو چاہیے کہ قسم چھوڑ دے، اور جو خیر ہو اس پر عمل کرے، بلا شبہ اس کا چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب احادیث میں یہی ہے کہ قسم کا کفارہ ادا کرے، مگر ان روایات میں اس کے برعکس بیان ہوا ہے جن کا کوئی اعتبار نہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا کیا یحییٰ بن سعید نے یحییٰ بن عبید اللہ سے روایت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بعد میں چھوڑ دیا تھا اور وہ اسی لائق تھا، اور امام احمد رحمہ اللہ نے کہا اس کی احادیث منکر یعنی از حد ضعیف ہیں اور اس کا باب غیر معروف ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3274۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ دو شخص اپنا جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی سے گواہ طلب کیے تو اس کے پاس گواہ نہیں تھے۔ تب آپ نے مدعا علیہ سے قسم طلب کی تو اس نے کہا قسم ہے اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے یہ کام نہیں کیا ہے جو مدعی کہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ تحقیق تو نے یہ کیا ہے، لیکن اللہ نے تجھے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھوٹی قسم کھانے پر کفارہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3275۔ حضرت ابو بردہ اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کی قسم اگر میں کوئی قسم کھاؤں اور پھر اس کے خلاف کو بہتر پاؤں تو بالضرور انشاءاللہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا اور وہی کروں گا جو بہتر ہوگا، یا یوں فرمایا الا اتیت الذی هو خیر وکفرت یمینی، مگر میں وہ کروں گا جو بہتر ہوگا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3276۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، جب تم کوئی قسم کھاؤ پھر اس کے خلاف کو اس سے بہتر پاؤ تو وہی کرو جو بہتر ہو اور اپنی قسم کا کفارہ دے دو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے امام احمد رحمہ اللہ سے سنا کہ وہ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کرنے کی رخصت دیتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3277۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ بالا حدیث کی مانند مروی ہے، مگر اس روایت میں یہ اضافہ ہے، اپنی قسم کا کفارہ ادا کر اور پھر اس پر عمل کر جو بہتر ہو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عدی بن حاتم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے احادیث آئی ہیں۔ کچھ میں ہے کہ پہلے خلاف قسم عمل کرے پھر کفارہ دے، اور کچھ میں ہے کہ پہلے کفارہ دے اور پھر خلاف قسم عمل کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3278۔ محمد بن خلاد ابو عمر کا بیان ہے کہ ہمارے پاس ایک مد تھا جو خالد قصری کی طرف منسوب تھا، جو ہارون کی کیلجا یعنی ایک پیمانے سے دگنا تھا۔ محمد بن محمد نے کہا، خالد کے سا یعنی مد سے ہشام بن عبد الملک کا سا مراد ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3280۔ محمد بن خلاد ابو عمر نے کہا، ہمیں مسدد نے امیہ بن خالد سے بیان کیا کہ جب خالد القصری گورنر بنا تو اس نے سا کو دگنا کر دیا اور پھر ایک سا 16 رتل کا ہو گیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ محمد بن خلاد کو زنگی یعنی سیاہ فام لوگوں نے باندھ کر قتل کیا تھا اور اپنے ہاتھوں سے یوں اشارہ کیا۔ ابو داود رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور اپنی ہتھیلیوں کو زمین کی طرف کیا، کہا کہ میں نے اسے خواب میں دیکھا اور اسے پوچھا کہ اللہ نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا، مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ میں نے کہا، تو تمہیں وقف نے کوئی ضرر نہیں دیا؟ یعنی زنگیوں کے سامنے بے دست پا ہو جانے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ اللہ کے ہاں تمہارا معاملہ صاف ہی رہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3281۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مارا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرے لیے بہت برا قرار دیا۔ میں نے عرض کیا، کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ میں اسے آپ کی خدمت میں لے آیا۔ آپ نے اسے دریافت فرمایا، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، آسمان پر۔ آپ نے پوچھا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، اسے آزاد کر دو، بلا شبہ یہ مومنہ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3282۔ جناب شریف بن سوید ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے وصیت کی کہ میں اس کی طرف سے ایک صاحب ایمان گردن آزاد کر دوں۔ چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ نے وصیت کی ہے کہ میں اس کی طرف سے ایک مومن گردن آزاد کر دوں، تو میرے پاس نوبی قبیلے کی سیاہ رنگ لونڈی ہے، اور مذکورہ بالا حدیث کی مانند روایت کیا میں اسے آزاد کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اسے بلایا تو وہ آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا، اللہ۔ تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا، اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا، رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اس کو آزاد کر دو، بلا شبہ یہ مومنہ ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی دوسری سند میں خالد بن عبداللہ نے اسے مرسل بیان کیا ہے اور شرید کا ذکر نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3283۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ماننے سے منع فرمانے لگے۔ آپ فرماتے تھے نظر کسی چیز کو رد نہیں کرتی بلکہ اس کے ذریعے سے بخیل آدمی سے مال نکالا جاتا ہے۔ مسدد نے یوں بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر کسی چیز کو رد نہیں کرتی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3287۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نظر ابن آدم کی تقدیر میں جسے میں نے پہلے سے مقدر نہ کیا ہو کوئی تبدیلی نہیں لاتی، بلکہ یہ تقدیر ہی میں سے ہوتا ہے کہ انسان نظر مان لیتا ہے جس کے ذریعے سے بخیل سے کچھ نکالا جاتا ہے اور وہ کچھ کروایا جاتا ہے جو وہ اس سے پہلے نہیں کر رہا ہوتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3288۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی ہو اسے چاہیے کہ اسے پورا کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرے، اور جس نے اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی نظر مانی ہو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے اور نظر کو چھوڑ دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3289۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کوئی نظر نہیں اور اس کا کفارہ قسم والا کفارہ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3290۔ ابن وہب نے بواسطہ یونس ابن شہاب زہری سے مذکورہ بالا سند سے اسی کے ہم معنی روایت کیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے احمد بن شبویہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ابن مبارک نے اس حدیث میں کہا ہے حدث ابو سلمہ، یعنی ابو سلمہ نے حدیث بیان کی۔ یہ اسلوب بیان دلیل ہے کہ زہری نے اسے ابو سلمہ سے براہ راست نہیں سنا ہے۔ اور احمد بن محمد مروزی نے کہا اس کی دلیل وہ روایت ہے جو ہمیں ایوب بن سلیمان نے بیان کی ہے، یعنی درذیل روایت نمبر 3292۔ اس میں اس کی سند آ رہی ہے اور اس میں ابن شہاب زہری اور ابو سلمہ کے مابین 2 واسطے ہیں جو اس سند میں نہیں ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ لوگوں نے ہم پر یہ حدیث غلط کر دی ہے۔ ان سے کہا گیا کیا اس کا فساد آپ کے نزدیک ثابت ہے؟ اور کیا ابو بکر بن ابی اویس کے علاوہ کسی اور نے بھی اسے روایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایوب بن سلیمان بن بلال اس یعنی ابو بکر بن ابی اویس سے بہتر تھا، اور ایوب نے اسے روایت کیا ہے جس کی سند ایوب بن سلیمان بن بلال اس یعنی ابو بکر بن ابی اویس سے بہتر تھا، اور ایوب نے اسے روایت کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3291۔ احمد بن محمد مروزی نے بیان کیا کہ ہم سے ایوب بن سلیمان نے بیان کیا ابو بکر بن ابی اویس سے، انہوں نے سلیمان بن بلال سے، انہوں نے ابن ابی عتیق اور موسیٰ بن عقبہ سے، دونوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے سلیمان بن ارقم سے روایت کیا ہے کہ یحییٰ بن ابی کثیر نے ان کو خبر دی ابو سلمہ سے، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معصیت میں کوئی نظر نہیں اور اس کا کفارہ قسم والا ہے۔ احمد بن محمد مروزی نے کہا اصل میں حدیث کی سند یوں ہے علی بن مبارک یحییٰ بن ابی کثیر سے، وہ محمد بن زبیر سے، وہ اپنے والد سے، وہ عمران بن حسین سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مروزی کا مقصد یہ ہے کہ سلیمان بن ارقم کو اس میں وہم ہوا ہے۔ زہری نے اس سے روایت کرتے ہوئے 2 واسطے چھوڑ دیے اور اسے ابو سلمہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسل کر دیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بقیہ نے اوزاعی سے، انہوں نے یحییٰ سے، انہوں نے محمد بن زبیر سے علی بن مبارک کی سند سے اسی کے مثل بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3292۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول، میری بہن نے نظر مانی ہے کہ پیدل حج کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیری بہن کی مشقت اٹھانے سے کچھ نہیں کرے گا، یعنی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسے چاہیے کہ سوار ہو کر حج کرے اور اپنی قسم کا کفارہ دے۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 3295۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے نظر مانی کہ بیت اللہ کو پیدل ہی جائے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ سوار ہو اور قربانی کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3296۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی کہ عقبہ بن عامر کی بہن نے پیدل حج کرنے کی نظر مانی ہے، تو آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کی نظر سے بے پرواہ ہے، اسے حکم دو کہ سوار ہو جائے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے سعید بن ابی عروبہ نے اسی کی مانند روایت کیا ہے، نیز خالد نے بھی بواسطہ اکرمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند بیان کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3297۔ جناب اکرمہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے نظر مانی، جیسے کہ ہشام نے روایت کیا، مگر اس میں قربانی کا ذکر نہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اپنی بہن کو حکم دو کہ وہ سوار ہو جائے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے خالد نے اکرمہ سے روایت کیا اور ہشام کی روایت کے ہم معنی بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3298۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری بہن نے نظر مان لی کہ بیت اللہ کو پیدل جائے گی، پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کروں۔ چنانچہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تو آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ پیدل چلے اور سوار بھی ہو لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3299۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہے، آپ نے اس کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے کہا یہ ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ کھڑا ہی رہے گا، بیٹھے گا نہیں، سایہ حاصل کرے گا اور نہ بات چیت کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہو کہ بات چیت کرے، سایہ حاصل کرے اور بیٹھ جائے اور اپنا روزہ پورا کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3300۔